السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 675 ہے اور آج سورہ اعراف کی 4 آیتوں کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 117، 118، 119 اور 120، 117، 118، 119، 120۔ یہ 4 آیتیں ہیں جن کی آج تلاوت اور تشریح ہوگی۔ یہ سورہ اعراف۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين صدق الله العظيم۔ وأوحينا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ القی تو بھی ڈال، عصا کا اپنا عصا، فاذا پھر جب اس نے ڈالا، ہیا تو یکایک وہ تلقف نگلنے لگا، ماں اس جھوٹ کو جو یأفکون وہ گھرتے تھے، فوقع تو ثابت ہو گیا، الحق و حق، و بطل اور باطل ہو گیا، ماں جو کچھ کے کانوا یعملون وہ کر رہے تھے، فغلبوا چنانچہ وہ جادوگر مغلوب ہو گئے، ہنالک وہاں، وانقلبوا اور لوٹے وہ، صاغرین ذلیل و خوار ہو کر، والقی اور گرا دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ دوسری بات، پھر کیا تھا؟ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ تیسری بات، اسی طرح حق کھل کر سامنے آ گیا۔ چوتھی بات، ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ پانچویں بات، اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے۔ چھٹویں بات، شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے۔ ساتویں بات، اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرعون کے جادوگروں کی طرف سے رسیوں اور لاٹھیوں کے ڈالے جانے کی بات آئی تو فرعون کے جادوگروں نے اپنی جادوگری کی مہارت کو میدان میں ڈال دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا۔ اس عصا کے ڈالے جانے سے فرعون کے جادوگروں نے جو کھیل بنایا تھا اس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ان جادوگروں نے بڑا تیر مار دیا ہے اور اب تو موسیٰ اور ہارون کے لیے گویا پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مگر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو نقشہ ہی بدل گیا۔ جادوگروں کا سارا کیا کرایا اکارت ہو گیا۔ سارے جادوگر بغنے جھانکنے لگے۔ ہوا یہ کہ جس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا اس نے تو ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس طرح حق ظاہر اور غالب آ گیا اور باطل کا منہ کالا اور مغلوب ہو گیا۔ وہ سارے لوگ جو اس ظام میں تھے کہ فرعون نے دور دور سے ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا ہے، یہ تو اب غالب آ کر ہی رہیں گے، مگر معاملہ الٹا ہو گیا اور وہ سب مغلوب اور مقہور ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹنے لگے۔
مصر کے کونے کونے سے آئے ہوئے یہ ماہر جادوگر تھے. یہ ایک دو نہیں بلکہ 70 سے زیادہ جادوگر تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ جادو پر غالب رہتا ہے. اگر معجزہ جادو جیسا یا جادو پر غالب نہ آئے تو پھر تو وہ معجزہ ہی کیا ہے. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ہرا دے اور عاجز کر دے. یعنی نبی جو دلیل بھی معجزے کے طور پر لاتے ہیں وہ قوموں کے پاس جتنی عجیب چیزیں ہوتی ہیں ان سب پر وہ معجزہ غالب اور فائق ہوتا ہے. معجزے اور جادو دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ وہ حقیقت ہوتی ہے جو اس شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور واقعی وہ نبی ہوں. اور جادو وہ خیال ہوتا ہے جو فاسق آدمی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جادوگروں کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو لقمہ بنا لیا تو جادوگر اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہ زمینی چیز نہیں ہے جو موسیٰ نے ڈالا ہے, یہ تو ایک آسمانی حقیقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. پھر کیا تھا کہ وہ سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. حق بات کھل کر سامنے آ گئی اور روز روشن کی طرح حق ثابت ہو گیا. اور جو کچھ ان جادوگروں نے تیار کیا تھا اس کا تعلق صرف خیال سے تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں آئے ماہر جادوگروں نے اپنی ہار مان لی. یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس سے فرعون اور اس کے سردار اس کی قوم سب کے سب ایک لخت ذلیل و خوار ہو گئے. انہیں اپنی ہار کی وجہ سے ہزیمت, رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑی. مگر اس مقابلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 70 سے زائد جادوگر حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کا یقین دل میں پیدا کر چکے تھے اور ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.